بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة۔ میرے قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور حدیث سننے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہر انسان کسی نہ کسی مسئلہ کے اندر پریشان نظر آتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی معاملہ کے اندر پریشانی میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی معاملہ میں پریشان، حتیٰ کہ بڑے بڑے امیر زادے، بڑے بڑے روپے پیسے والے، بڑے بڑے فیکٹریوں اور محلات والے لوگ سکون نہیں ہے، راتوں کو گولیاں کھا کر کے سونا پڑتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی معاملہ کے اندر پریشان، اور جب یہ پریشان انسان ہوتا ہے تو پھر در بدر جاتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر کبھی نجومیوں کے پاس، کبھی بابوں کے پاس، کبھی درباروں کے پاس جا کر کے اپنی مشکل کا حل تلاش کرتے۔ اس نوجوان پر جب مشکل آتی ہے تو یہ اپنی ہتھیلی لے کر کے نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے پوچھتا ہے، ذرا ہمیں بتلائیں تو صحیح، ہماری مصیبت کب دور ہو سکتی ہے، ہماری پریشانی کب ختم ہو سکتی ہے۔
ہماری مصیبت کس وقت ہم سے نجات چاہے گی، میرا فلاں جگہ پر تعلق ہے، فلاں جگہ پر میرا رشتہ کب طے پائے گا۔ عجیب حالت اور عجیب کیفیت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بس پر بیٹھے سفر کرتے ہوئے آپ کی جھولی میں ایک رکا، ایک پنفلٹ آ کر کے گرتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے روزی کے مسائل ہیں، اگر آپ کے ازدواجی تعلقات کے مسائل ہیں، اگر آپ کسی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کا رشتہ توڑوانا چاہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ یہ نیچے دیا ہوا نمبر ہے، یہ نیچے دیا ہوا ایڈریس ہے، اس ایڈریس پر آ کر کے رابطہ کیجئے، آپ کی مشکلات کا حل ہو جائے گا، آپ کی مصیبتیں حل ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ارے عجیب بات ہے، جو کام کائنات کے رب کے کرنے کے تھے وہ کام آج کل نجومیوں نے پکڑ لیے ہیں۔ 5000 سے زائد لاہور کے اندر نجومی اور بابے آپ کو ملیں گے، 1 لاکھ سے زائد پورے پاکستان کے اندر نجومی اور بابے آپ کو ملیں گے۔ اور ہماری عورتیں ان کے پاس جاتی ہوئی اپنا ایمان بھی لٹوا آتی ہیں، اپنا روپے پیسہ بھی لٹوا آتی ہیں۔ عجیب حالت ہے، پریشانی انسان پر آئی ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے۔ مصیبت انسان پر آئی ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے مصیبت کو دور کرنے والی کون سی ذات ہے۔ اس نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا ایک پریشان انسان غیر کے سامنے، ایک پریشان انسان قبر کی ڈھیری کے سامنے سربا سجود ہے اور اس سے دعا کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، میں نے اس سے سوال کیا بھائی بتلائیں تو صحیح، آپ اس کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ آپ نے اس کے سامنے کیوں اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے؟ آپ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آگے سے بڑا معصومانہ انداز میں جواب دیتے فاروقی صاحب تانوں پتا کوئی نہیں، جویں پوڑی تو بغیر انسان چھت تے نہیں چڑھ سکتا، اسی انداز سے ہماری ڈائریکٹ ان تک نہیں پہنچتی ہے، ہماری ان تلک پہنچتی ہیں، یہ پھر ہماری ان تلک پہنچاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے تو نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ مثال دیتا ہے سیڑھی کی، مثال دیتا ہے پوڑی کی۔ ارے تیرے درمیان اور چھت کے درمیان تو ایک فاصلہ ہے، کیا تیرا یہی عقیدہ ہے کہ تیرے درمیان اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی فاصلہ ہے؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے اپنا عقیدہ بیان کر۔ فاروقی تیرے عقیدے کی رد کے اندر رب کا قرآن پیش کرتے، رب کا قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے میں تیری شاہرگ سے بھی قریب ہوں، تو مجھے صبح پکارے گا میں سنوں گا، رات کو پکارے گا میں سنوں گا، اندھیرے میں پکارے گا میں سنوں گا، اجالے میں پکارے گا میں سنوں گا، عربی میں پکارے گا میں سنوں گا، پشتو میں پکارے گا میں سنوں گا، انگریزی میں پکارے گا میں سنوں گا، پنجابی میں پکارے گا میں سنوں گا، ارے زبان سے پکارے گا میں تب بھی سنوں گا، اور اگر دل ہی دل میں پکارے گا علیم بذات الصدور ہوں، تیرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دل کے اندر ابھی وہ خیال جو آیا نہیں ہے کل آئے گا، میرا مالک اس خیال کو بھی جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل کے اندر کل یہ خیال آئے گا۔ یہی سوال مشرکین مکہ اور میرے آقا کے یاروں نے بھی پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر بتلائیں تو صحیح نا، جب مشرکین مکہ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ کسی بت کے پاس جاتے ہیں، وہ لات منات عزا و حبل کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہمارا مالک کہاں ہے، ہم نے اس کو کیسے پکارنے؟ تو اس سوال کا جواب
کائنات کے مالک نے خود دیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے, ہم نے اسے پکارنا ہو تو کیسے پکاریں, تو ان کو بتلاؤ وہ تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور کائنات کے مالک نے اگلا جملہ بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. کائنات کا مالک کہتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اے میرے بندے تو مجھے پکار کر کے دیکھ تو صحیح, تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دیکھ تو صحیح, ابھی تیری مانگ تیرے لبوں سے جدا نہیں ہوگی, میں تجھے پہلے عطا کر دوں گا. عزیزان گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. آئیے ہم دعا کا طریقہ سیکھتے ہیں. آج میرا موضوع ہے کہ دعا کیسے کی جائے, دعا قبول کرنے والا کون ہے, دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں, اللہ کو منایا جائے تو کس انداز سے منایا جائے, اللہ کے سامنے گریہ زاری کی جائے تو کس انداز سے کی جائے. تو کائنات کا مالک کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. جب مانگنا ہے تو ایمان سے مانگ نہیں, جب مانگنا ہے تو عقیدے سے مانگ نہیں, جب مانگنا ہے تو پختہ ارادے سے مانگ نہیں. آئیے رب کے قرآن سے دو تین مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیے دیتا ہوں کہ جب مانگنا اپنے اللہ سے ہے تو کس انداز سے مانگنے, اپنے اللہ کو کس انداز سے منانے. آؤ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام سے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی بارہا مرتبہ دعوت دی ہے, لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم نے پیغمبر کی رسالت کو بھی ٹھکرا دیا ہے, قوم نے اللہ کی توحید کا بھی انکار کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام آخرکار اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس قوم پر اپنا عذاب ہی نازل کر دے. عذاب حقیقت ہو جاتے, عذاب کا وقت مقرر ہو جاتے, فلاں وقت ان پر عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل پڑتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے اجازت طلب نہیں کی ہے, اللہ نے بستی سے باہر جانے کا حکم نہیں دیا. حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل پڑتے ہیں, دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں, ایک کشتی لگی ہوئی ہے, اس کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. کشتی دریا کے اندر چلنے لگ جاتی ہے. کشتی جب دریا کے درمیان کے اندر پہنچتی ہے, کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے, کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے. ملا دیکھ کر کے بڑا حیران ہوتا ہے, ارے نہ اندھیری ہے نہ طوفان ہے, لیکن یہ کشتی آج آگے نہیں بڑھتی ہے, یہ کشتی آگے چلتی کوئی نہیں ہے. کشتی میں بیٹھا ہوا ایک انسان بول کر کے کہتا ہے کہ میرا امام گواہی دیتے اس کشتی کے اندر ایک انسان ایسا موجود ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہے. یہ میں آپ کو کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا, بلکہ رب کا قرآن ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب کشتی کے اندر قرآن اندازی ہوتی ہے, جب پرچیاں ڈالی جاتی ہے, اس پرچی کے اندر نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلتے, اس پرچی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام جب نکلا, کبھی پرچی کو دیکھتے ہیں, کبھی پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں, ارے اتنا خوبصورت نوجوان تو نہیں ہو سکتا. آج اگر آپ اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھیں آپ کہیں گے نہیں نہیں ایسا خوبصورت نوجوان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا, ایسا خوبصورت نوجوان غلط تو نہیں ہو سکتا. ارے وہ ولی نہیں اللہ کا پیغمبر تھا, اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. کبھی پرچی کو دیکھتے ہیں, کبھی پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں, پھر پرچی ڈالی جاتی ہے, پھر نام یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے, تیسری بار پرچی ڈالی جاتی ہے, نام یونس علیہ السلام کا نکلتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں میں اپنے اللہ کی مرضی کے بغیر آیا ہوں, میں اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. دریا کے اندر چھلانگ کو لگا دیا ہے, ایک مچھلی تیرتی ہوئی آ جاتی ہے, اپنا منہ کھول لیتی ہے. رب کائنات نے مچھلی کو آرڈر کر دیا, اے مچھلی ذرا دھیان سے, یہ میرا پیغمبر ہے, تیرا مہمان ہے, اسے تجھے ہضم کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑے آرام کے ساتھ اپنے گیسٹ روم کے اندر لے جا اسے, اپنے مہمان خانے کے اندر لے جا اسے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں. 40 راتیں وقت کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا ہے. رب کا قرآن کہتا
کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، اندھیرے تین تھے، ایک رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک پانی کی تہوں کا اندھیرا۔ ان اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ان اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کو سننے والا کوئی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مشکل کے اندر ہے، اب ذرا غور تو کرنا، وقت کا پیغمبر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، تاریکیوں اندھیروں کے اندر ہے، اب مشکل آن پڑی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس مشکل وقت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، بابا نوح علیہ السلام کو نہیں پکارا، حضرت شیش علیہ السلام کو نہیں پکارا ہے، بلکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رات کی تاریکیوں کے اندر پکارا ہے۔ تو کس انداز سے پکارا، پکارا ہے تو کس کو پکارا؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام نے پکارا تو اللہ کو پکارا اور نعرہ لگائے اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ رات کی تاریکیوں میں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے سننے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میری مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے۔ کائنات کا رب کہتے جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رات کی تاریکیوں کے اندر مجھے اس انداز سے پکارا ہے فاستجبنا لہ، میں نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ونجیناہ، میں نے اس کو نجات بھی عطا کر دی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میں نے قانون بنا دیا ہے، میں نے اصول بنا دیا ہے کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام ہی نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ جو بھی ہم کو اس انداز سے پکارے گا ہم اس کی مشکل کو ایسے ہی حل کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا تو اللہ کو پکارا۔ اب یونس علیہ السلام پر مشکل آن پڑی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، مچھلی کا پیٹ ہے، سننے والا کوئی نہیں، اتنا بڑا دریا اور سمندر، اس کے اندر اتنی مچھلیاں، ان مچھلیوں کے اندر ایک مچھلی، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ حضرت یونس علیہ السلام کہیں؟ اس مشکل وقت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجا رکھی، اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کیے۔ یہ دعا اپنی کے اندر جملہ استعمال کیا کریں، اللہ الہ الا انت، اے مولا تیرے علاوہ میری مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میری پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میری مصیبت کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، اللہ کو منانے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ اللہ کو منانا ہے تو کس انداز سے منانے؟ آئیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو اپنی بات معروضات پیش کرتا چلا جاؤں، اب آپ کی ملاقات کرواتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میں قربان جاؤں حسن کا کیا عالم ہے، جس کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ تیری اور میری امی جان فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ اگر وہ میرے سرتاج کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے گلوں پر انگلیاں چلا لیتی، اور ایسا ہوا ہے جنہوں نے میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھا، جنہوں نے میرے پیغمبر کے کردار کو دیکھا، جنہوں نے میرے پیغمبر کی سیرت کو دیکھا، پھر انہوں نے اپنی گلوں کو قربان کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بدر کا میدان سجا دیا، احد کا میدان سجا دیا، خندق کا میدان سجا دیا، مکہ کے چوکوں پر مارے کھائے ہیں، بلال نے تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا برداشت کیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کیا اپنے آقا کی محبت کی خاطر۔ ارے حسن و جمال کا یہ عالم ہے۔ آئیے بات کر رہا تھا
حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے گھیرے کے اندر لے لیا ہے. زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی ہے, بڑے رومانٹک انداز میں کہتی ہے اے یوسف ہائی تلک میرے وال ویکھتے سہی, میرے وال تکتے سہی, میرا حسن دیکھ, میرا جمال دیکھ, میرا شباب دیکھ, میری ادا دیکھ, ذرا میرے وال دیکھتے سہی, میرے وال تکتے سہی نا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہے. ارے اب کیا جائے تو کیا کیا جائے, تالے لگے ہوئے ہیں, راستے سارے کے سارے بند ہیں, دروازے سارے کے سارے بند ہیں, حکومت بھی ملکہ معظمہ کی ہے, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, سننے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور حکومت ملکہ معظمہ کی ہے. ملکہ معظمہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہیں, ابھی سوچ ہی رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں, اس زلیخا نے ایک کپڑا لکھا اور کپڑا لے کر کے اپنے بت کے چہرے پر ڈال دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں ارے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ جواب دیتی ہے یہ میرا بت ہے, یہ میرا خدا ہے, اس کے سامنے مجھے برائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ارے یہ تیرا خدا ہے جو ایک پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے, میرا مالک تو مجھے رات کے اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے, میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جملہ سوجا ہے. کائنات کے مالک کو پکار کر کے کہتے ہیں اے اللہ دیکھنے والا کوئی نہیں, اے اللہ بچانے والا کوئی نہیں, اے اللہ دروازے سارے کے سارے بند ہیں, اے اللہ اب کوئی چارہ نہیں ہے, اب کوئی سہارا نہیں ہے. قالا معاذ اللہ, اے اللہ میں تیرے حوالے. رب کائنات نے کہا اے میرے سوہنے پیغمبر اگر تو میرے حوالے ہے پھر دیکھ تالے ٹوٹتے کیسے ہیں, دروازے کھلتے کیسے ہیں, راستے بنتے کیسے ہیں. کائنات کے مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر کے تخت پر بٹھا کر کے پیغمبر کی عظمت کو چار دانگے عالم میں پھیلا کر کے بتلا دیا کہ ہو میرا سوالی اور میرے در سے خالی لوٹ جائے ممکن ہی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پکارا تو اللہ کو پکارا. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سارے کے سارے بندے, آنا کبھی تیرے بھی دروازے سارے کے سارے بند ہو. جب مصیبت آتی ہے نا تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے نا تب دوست دشمن ہو جایا کرتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے اپنے رشتہ دار دروازے بند کر لیا کرتے ہیں. جب سارے دروازے بند ہو جائیں, جب کوئی سہارا نہ ہو, جب کوئی راستہ نہ ہو, پھر آ جایا کر اس کے دروازے پر, آیا کر اس کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلایا کر. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک بیمار رات کی تاریکی کے اندر بیڈ پر لیٹا ہوا ہے, چارپائی پر لیٹا ہوا ہے, پاس بڑے رشتہ دار بیٹھے ہیں, آہستہ آہستہ سارے اٹھتے چلے جاتے ہیں, ماں بیٹھی ہوئی ہے, ماں کو بھی نیند آ گئی, بندہ بشر وہ بھی سو جاتی ہے. اب اس کو حاجت ہوتی ہے, بیماری کی تکلیف پہنچتی ہے, پکارتا ہے اے میرے اللہ سارے سو گئے ہیں, ماں کو آواز دی, ماں بھی سو گئی, اے میرے مالک سارے سو گئے ہیں, لیکن تو حی قیوم ہے, تو سوتا نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, تجھے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے, تجھے تو نیند بھی نہیں آتی. اے میرے مالک مجھے شفا عطا کر دے, اے میرے مالک مجھے بیماریوں سے شفا عطا کر دے. عزیزان گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. جب بھی مصیبت آئے, جب بھی پریشانی آئے, اللہ کے سامنے آنسو بہانے ہیں, اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی ہے. آؤ میں آپ کو دعا کا طریقہ سکھلاتے ہوئے آپ کو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام سے, اور ہم دعا کا طریقہ سیکھتے ہیں ایک چونٹی سے, ایک کیڑی سے, جسے ہم پاؤں کے نیچے روند کر کے چلے جاتے ہیں. الادب المفرد کے اندر امام بخاری روایت لے کر کے آئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات کے مالک نے بادشاہ بنائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات کے مالک نے بادشاہت عطا کی ہے. انسانوں پر بھی حکومت ہے, جنات پر بھی حکومت ہے. کائنات کے مالک نے بڑی عزت سے نوازے, کائنات کے مالک نے بڑے معجزات سے نوازے. جانوروں کی بولی کو بھی جانتے ہیں, لیکن میں قربان جاؤں اپنی ہی بستی کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے, اپنی ہی شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے. ارے بہت
بڑا بادشاہ ہے، وقت کا پیغمبر ہے، لیکن تجھے ماننا پڑے گا بارشیں برسانے والی ذات کائنات کے مالک کی ہے، عزت عطا کرنے والی ذات کائنات کے مالک کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میرے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچتے ہیں۔ جب میدان کے اندر پہنچتے ہیں عرض کرتے ہیں جاتے ہیں ہم میدان کی طرف، میدان میں جا کر کے اپنے اللہ کو مناتے ہیں، اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، بارش کے لیے جا کر کے دعا مانگتے ہیں۔ جب میدان کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، ان کے میدان سے پہنچنے سے پہلے کوئی اور میدان کے اندر پہنچ چکا ہے۔ فرآ نملۃ، ایک چونٹی کو دیکھا، مستلقیۃ علی ظہرہا، جو اپنے پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، ورافعۃ قوائمہا الی السماء، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے اور اپنے اللہ سے دعا کر رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہم انی خلق من خلقک، اے اللہ میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، میرا مالک بھی تو ہے، میرا داتا بھی تو ہے، میرا مشکل کشا بھی تو ہے، میرا حاجت روا بھی تو ہے، میری بگڑی بنانے والا بھی تو ہے، مجھے عطا کرنے والا بھی تو ہے، میرا مشکل کشا بھی تو ہے۔ ارے میں قربان جاؤں، چھوٹی سی چونٹی ہے، اس کا چھوٹا سا دماغ ہے، اس دماغ کے اندر اتنا بڑا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے، وہ جانتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونٹی جانتی تھی کہ مجھے عطا کرنے والی ذات عرش پر مستوی ہے۔ چونٹی دعا کر رہی ہے، فیصلہ کن انداز میں دعا کرتی ہے، ارے خوبصورت انداز میں دعا کرتی ہے، کائنات کے مالک کے سامنے التجا کرتی ہے، اما ان تسقینا و اما ان تہلکنا، اے اللہ عطا کرنے والا تو ہے، مانگنے والی میں ہوں، یا تو مجھے عطا کر دے یا پھر مجھے نیست و نابود کر دے یا پھر مجھے ہلاک کر دے۔ میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے دعا نہیں کرنی، میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا، میں نے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی التجا کو نہیں رکھنا، یا تو مجھے بارش عطا کر دے یا پھر مجھے تو نیست و نابود کر دے۔ میں قربان جاؤں، دعا کی جا رہی ہے، سلیمان علیہ السلام دعا کو سن رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آؤ میرے صحابہ واپس لوٹ چلتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ کائنات کا سونا پیغمبر کہتے جی ہم دعا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم سے پہلے کسی اور نے دعا کر لی ہے، اگر کائنات کا مالک قبول کرنے پہ آئے گا تو اس چونٹی کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ میں قربان جاؤں، مفسرین نے لکھا ہے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بستی میں واپس نہیں لوٹے تھے کہ کائنات کے مالک نے چونٹی کی دعا کو قبول فرما کر کے آسمانوں سے بارشوں کا نزول فرما دیا تھا۔ آؤ کائنات کے لوگوں، دعا کا طریقہ سیکھو اس چونٹی سے۔ اس نے منایا ہے تو اپنے اللہ کو منائے، اس کو بارش کی ضرورت پڑی ہے، اس پر مشکل آئی ہے، اپنے اللہ کے سامنے التجا رکھی ہے، اپنے اللہ کو منایا ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھے۔ ارے کم از کم اتنا عقیدہ اپنا لے جتنا عقیدہ اس چونٹی کے دماغ کے اندر ہے۔ ارے میں قربان جاؤں، چونٹی کو تو رب کائنات نے کن کہہ کر کے بنایا، لیکن تو اشرف المخلوقات ہے، کائنات کے مالک نے تجھے اشرف المخلوقات بنائے، کائنات کے مالک نے خلقت بیدی تجھے اپنے ہاتھوں سے بنائے، کائنات کے مالک نے تجھے بنا کر کے چار قسمیں اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کائنات کا مالک کہتے میں 4 قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہوں میں نے تجھے بڑا سونا بنائے، میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنائے، اور میں نے سارا کچھ تیرے لیے بنائے۔
بنائے، میں نے زمین کو پانی پر بچھایا ہے تو تیرے لیے، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے تو تیرے لیے، میں نے ہواؤں کو چلایا ہے تو تیرے لیے، میں نے سمندروں کے اندر جولانی کو رکھا ہے تو تیرے لیے، میں نے دریاؤں کے اندر روانی کو رکھا ہے تو تیرے لیے، میں نے مچھلیوں کو تیرنا سکھایا ہے تو تیرے لیے، میں نے پرندوں کو اڑنا سکھایا ہے تو تیرے لیے، میں نے چوپاہوں کو چلنا سکھایا ہے تو تیرے لیے، میں نے دو پاہوں کو چلنا سکھایا ہے، میں نے تیرے لیے، میں نے کالی بھینس کے اندر سے سفید دودھ نکالا ہے تو تیرے لیے، میں نے مکھی سے شہد بنایا ہے تو تیرے لیے، میں نے پھولوں کے اندر خوشبو کو رکھا ہے تو تیرے لیے، میں نے پھلوں میں ذائقے کو رکھا ہے تو تیرے لیے، میں نے چاند کو چمک عطا کی ہے تو تیرے لیے، میں نے سورج کو دھمک عطا کی ہے تو تیرے لیے، میں نے رات کو سیاہ لباس پہنایا ہے تو تیرے لیے، میں نے صبح کو سویرا عطا کیا ہے تو تیرے لیے، میں نے ستاروں کو جلملاہٹ عطا کی ہے تو تیرے لیے، میں نے ساری کائنات کا نظام چلایا ہے تیرے لیے، میں نے ساری کائنات کو حسن عطا کیا ہے تیرے لیے، میں نے ساری کائنات کا نظام چلایا ہے تیرے لیے، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے۔ تجھے میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائے، تیرے لیے ساری کی ساری نعمتیں، لیکن تجھے جب مصیبت پڑے، تجھے جب پریشانی پڑے، جب تیرے لیے مصیبت آئے، تو نے میرے سامنے آ کر کے جھکنے۔ ارے کبھی آیا کرنا اس کے سامنے آ کر کے، ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے نا اور وہ آ کر کے کہے کہ جب تک عطا نہیں کرو گے نا، جب تک خیرات نہیں ڈالو گے، جب تک مجھے کچھ دو گے نہیں، میں تمہارے دروازے سے اٹھ کر کے نہیں جاؤں گا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم پھر بھی اس کو خالی نہیں لٹاتے ہیں۔ ارے کبھی اپنے مالک کے سامنے آیا کر کے گریہ زاری کیا کر اور کہا کر میرے مالک، جب تک تو عطا نہیں کرے گا میں تیرے دربار سے اٹھ کر کے نہیں جاؤں گا۔ کہہ دیا کر، اعلان کر دیا کر، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ لیکن آیا تو کرنا، اس کے سامنے جھکا تو کرنا، اس کے سامنے آ کر کے معافی مانگا تو کرنا۔ آج تو کہتے وہ انبیاء تھے، ان کی دعاؤں کو تو اللہ نے قبول فرما لیا۔ میں گناہگار ہوں، میری دعائیں اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ آئیے آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جتنے گناہگار بیٹھے، انسان خطا کا پتلے، انسان سے خطائیں تو ہو ہی جایا کرتی ہیں، لیکن جب گناہ ہو جائے تو اس کے سامنے آنے شرمانا نہیں ہے، اس کے سامنے آ کر کے کہہ دینے میرے مالک گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سب سے گندا بندہ میں ہوں، تیری مخلوق میں سب سے گناہگار بندہ ہوں، مجھے تو معاف کر دے۔ پریشان نہیں ہونے، وہ گناہگاروں کو معافی عطا کر دیتے۔ آؤ آپ کی ملاقات ایک قوم سے کرواتا ہوں جو مشرک بھی ہے، جو نافرمان بھی ہے، جس نے اللہ کی توحید کا بھی انکار کر دیا، پیغمبر کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، توحید کا انکار کر چکی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی فلاں وقت تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اللہ نے دعائیں قبول فرما لی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل پڑے ہیں، اب یہ سارے لوگ حیران ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، یہ بزرگ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور سوچو بچار کرتے ہیں، ارے اللہ کا پیغمبر ہے، کبھی اس نے ہم سے جھوٹ نہیں کہا، آج کہہ کر کے گیا ہے کہ فلاں وقت تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے عذاب اٹل حقیقت ہے۔ جب اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج بھی یہ جھوٹ نہیں بول رہا، آج بھی یہ سچ بول رہا ہے، ہم پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ بزرگ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں بزرگوں بتلاؤ تو صحیح اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ بزرگ سارے کے سارے ایک ہی جواب دیتے ہیں، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب راستہ ایک ہی ہے، یونس علیہ السلام کے رب سے صلح کی جائے، یونس کے مالک کو پکارا جائے، یونس کے مالک کو راضی کیا جائے، اپنے اللہ کے سامنے گریہ زاری کی جائے۔ انہوں نے کیا اپنی بستی کو
خالی کر لیتے ہیں، جانوروں کو بھی نکال دیتے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو بھی نکال دیتے ہیں، ایک میدان کی طرف آ جاتے ہیں۔ میدان میں آ کر کے انہوں نے ماؤں سے بچوں کو علیحدہ کر دیا، جانوروں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس میدان میں آ کر کے اب اپنے اللہ کو مناتے ہیں، اس میدان میں آ کر کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، میدان میں آ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اے میرے مالک ہمیں معاف کر دے، اے میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، آئندہ کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، آئندہ کے بعد تیرے پیغمبر کی گستاخی نہیں کریں گے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ ارے غور تو کرو نا، اس سے بڑا تو کوئی گناہگار نہیں بیٹھا ہے نا۔ مشرک کون ہے؟ آپ تو مشرک نہیں ہے، آپ کو تو اللہ نے توحید سے مالا مال کیے، آپ کو تو اللہ نے عقیدہ توحید عطا کیے۔ ذرا غور تو کرنا، تو گناہگار ہے، اللہ سے معافی مانگ۔ سب سے بڑی گناہگار کون ہے جس کو قرآن کا انعام کے ساتھ مشابہت دیتے؟ جانوروں سے بدتر کون ہے؟ لیکن جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتی ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتی ہے، کائنات کا مالک اعلان کر دیتے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم نے ہم کو اس انداز سے پکارا، ہم نے اپنا قانون بدلتے ہوئے، ان کی دعائیں قبول کرتے ہوئے آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا۔ آؤ کائنات کے لوگوں، اس سے بڑا تو کوئی گناہگار نہیں بیٹھے۔ آؤ اگر خطا ہو جائے اپنے مالک کے سامنے آ کر کے جھکو، اپنے مالک کے سامنے آ کر کے آنسو بہاؤ، اپنے مالک کے سامنے آ کر کے گریہ زاری کرو۔ وہ تو کہتے جب گناہگار بندہ اس کے سامنے آ کر کے معافی مانگتے، وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے دیکھو میرا بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے خوف سے کتنے آنسو بہا رہا ہے۔ اور 4 احادیث آتی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر انسان بندے کا اللہ کی خوف سے آنسو بہتا بہتا اس کے رخساروں تک پہنچ جائے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتے۔ اگر رخساروں تک نہ پہنچے، اس کا آنسو اس کے آنکھ کے اندر بن جائے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتے۔ اور اگر آنسو کا پورا قطرہ بھی نہ بنے، مکھی کے سر کے برابر آنسو کا چھوٹا سا قطرہ اسی آنکھ کے اندر بن جائے اللہ کے خوف سے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتے۔ اگر آنسو آئے نہ، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ رونے والی شکل بنا دے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے۔ حدیث قدسی ہے جب میرا بندہ 1 قدم میری طرف بڑھاتے میں 2 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں، جب میرا بندہ چل کر کے آتے میں دوڑ کر کے آتا ہوں۔ وہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے تو الفاظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ نہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے بارش مانگ رہے ہیں، کائنات کے مالک نے کہا تیری مجلس کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے جس سے میں ناراض ہوں، اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں تمام لوگوں پر بارش نازل نہیں کروں گا جب تک وہ مجلس سے اٹھ کر کے نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا ایک بندہ ہے جب تک اٹھ کر کے نہیں جائے گا اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ یہاں سے کوئی اٹھ کر کے جائے، سارے لوگ پہچان جائے گی کہ یہ بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اب وہ بیٹھا بندہ مجلس کے اندر ہے، اٹھ کر کے جاتا ہے، اس کی عزت باقی نہیں رہتی۔ دل ہی دل کے اندر اللہ کو پکارتے، دل ہی دل کے اندر اللہ کو مناتے ہیں، اے اللہ آج میری عزت رکھ لے، اے اللہ آج میری عزت رکھ لے، آئندہ کے بعد کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ آج مجھے معاف کر دے۔ کائنات کے مالک نے دل ہی دل کے اندر سے کی ہوئی دعا کو قبول فرما لیا۔ کائنات کے مالک نے دعائیں قبول فرمائی، آسمان گرج
گرجا پھر برسا، بارش نازل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران پریشان، اے اللہ کوئی بندہ اٹھ کر کے بھی نہیں گیا، تو نے کہا تھا جب تک اٹھ کر کے نہیں جائے گا میں بارش نازل نہیں کروں گا، اٹھ کر کے بھی کوئی نہیں گیا، تو نے بارشوں کا نزول بھی فرما دیا ہے۔ کائنات کا مالک کہتے ہیں اے موسیٰ اب میرے بندے نے میرے ساتھ سلو کر لیے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس بندے کا نام ہی بتا دے، وہ کون سا بندہ ہے؟ کائنات کا مالک کہتا ہے اے موسیٰ وہ جب مجھ سے ناراض تھا، جب میں اس سے ناراض تھا، جب میں اس سے ناراض تھا میں نے تب اس کا نام تجھے نہیں بتلایا، اب تو میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اب تو اس کی اور میری صلح ہو گئی ہے۔ کائنات کے لوگوں دل ہی دل کے اندر اس کو پکارو تو صحیح، دل ہی دل کے اندر مناجات کرو تو صحیح، دل ہی دل کے اندر اپنے مالک کو پکارو تو صحیح۔ جتنے بیٹھے ہو دل ہی دل کے اندر اپنے اللہ کو کہو اے اللہ توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد تیرے سامنے آ کر کے 5 وقت حاضری دوں گا، آئندہ کے بعد کبھی بھی مصیبت اور پریشانی آئے گی، آئندہ کے بعد کبھی گناہ ہوگا تیرے سامنے آ کر کے التجا کروں گا، تیرے سامنے آ کر کے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ آؤ عزیزان گرامی قدر، یہی آج کا پیغام اور میسج ہے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے اس کے سامنے آ کر کے جھکنے، جب بھی مصیبت آئے اس کے سامنے آ کر کے التجا کرنیے، اس کے سامنے آ کر کے آنسو بہانا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رکھے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے، کبھی مصیبت آ جائے تو اپنے ہی سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔